والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مع الوجود والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، آج ذی الحجۃ المکرم کی 6 تاریخ ہے. ارباب سیرہ، مورخین اور مفسرین کرام کے نزدیک اس مہینے کی 1 یا 5 تاریخ کو حرم کعبہ کی بنیاد رکھی گئی ہے. ذی الحجۃ المکرم کی بعض روایتوں میں 1 تاریخ ہے اور مشہور روایات میں 5 تاریخ کو، 6 تاریخ ہے، کل 5 تھی، 5 تاریخ کو حرم کعبہ کی بنیاد رکھی گئی ہے. اور رب کائنات جل وعلا کے حکم سے وہ گھر بنا جو قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. عزت و عظمت کے اعتبار سے یہ مبارک گھر اتنی بلندی پر فائز ہے، اتنی بلندی پہ فائز ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے گرام قدر کا مفہوم بنتا ہے. ہما وقت حرم کعبہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے ایک بندے نے نیک کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کے بدلہ میں اس پر اپنی رحمت نازل فرمائی. جس طرح میرے نبی پر اتنی رحمت نازل فرمائی کہ ان کو سراپا رحمت اللہ العالمین بنا دیا کہ حضور سے بڑھ کر اس پوری کائنات ہستی میں کوئی بھی اعلیٰ نہیں ہے. حضور سے بڑھ کر کوئی بھی اعلیٰ نہیں ہے. تو اس اعلیٰ ذات پر اعلیٰ کریم نے، رب ذوالجلال نے، اس کریم ذات پر اعلیٰ کریم نے، یہ رب ذوالجلال نے اتنی رحمت نازل فرمائی کہ ان کو سراپا رحمت اللہ العالمین بنا دیا. حرم کعبہ پر 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، سارا دن رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. 120 رحمتیں میرے کریم آقا فرماتے ہیں حرم کعبہ پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نازل فرماتا ہے. حرم کعبہ کی تعظیم و توقیر جو کرنے والے ہیں وہ حرم کعبہ کا طواف کرتے ہیں. حرم کعبہ کا طواف کرنے والے جو ہیں میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 60 رحمتیں ان کو عطا فرما دیتا ہے جو اس گھر کا طواف کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی نہیں کہ تسبیح پڑھ رہے ہوں، تحلیل کر رہے ہوں، یعنی وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ اکبر اللہ کہہ رہے ہوں، سبحان اللہ کہہ رہے ہوں، الحمدللہ کہہ رہے ہوں. اس کا ثواب الگ ہے. اگر طواف کرنے والا کچھ پڑھتا ہے نا تو پڑھنے کا ثواب الگ ہے. یہ 60 رحمتیں محض گھومنے والے کو دے دی جاتی ہیں. اس گھر کی کتنی عزت ہے، کتنی عزت ہے اس گھر کی کہ اس گھر کی زیارت کرنے والا
میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ جو حرم کعبہ کی زیارت کرتا ہے، جب اس کی پہلی نظر حرم کعبہ پر پڑتی ہے تو رب کائنات کے حضور اتنا مقبول ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے کہ جب اس کی پہلی نظر حرم کعبہ پر پڑے تو یہ جو بھی مانگے رب کائنات اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما لیا جاتا ہے۔ کتنی عزت ہے رب کائنات نے حرم کعبہ کو عطا فرمائی، کتنی عظمت رب ذوالجلال نے حرم کعبہ کو عطا فرما دی کہ اس کی زیارت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے، وہ جو مانگے رب کریم عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہما وقت صبح سے لے کے شام تک جو انسان اس کا طواف کرتے ہیں سو کرتے ہیں، رب ذوالجلال کے فرشتے بھی اس کا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے وہ اخبار سنبھالا بھی تھا، لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا وہ اخبار میرے پاس محفوظ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب آج کل زمانے کا بڑا دہشت گرد ہے امریکہ، اس نے کچھ لوگوں کو چاند کے سفر پر روانہ کیا تھا، اپولو وغیرہ میں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو ان میں جس طرح آج کل پاکستان کے بھی کچھ 2 آدمی خلا میں جائیں گے، تو بھارت کی ایک عورت جو امریکی نژاد تھی، یعنی امریکہ میں پرانی رہنے والی، امریکی نیشنلٹی والی، امریکہ میں رہنے والی تھی، غیر مسلم تھی، ہندو تھی یا جو بھی، وہ بھی ان خلا بازوں کے ساتھ تھی۔ اس نے آ کر بیان دیا تھا، پھر وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اخبارات میں جو بیان چھپا تھا نا، اس عورت کی جانب سے اس کا نام بھی لکھا تھا اور خلائی جہاز کا نام بھی، اس کے ساتھیوں کا نام بھی لکھا تھا، فلاں فلاں خلا بازوں کے ساتھ یہ خاتون آسمان کی جانب، چاند کی جانب گئی تھی۔ اس سے بتایا کہ چاند پر جا کر جب بہت ہی ہائی قسم کی دوربینوں سے زمین کا جائزہ لیا تو زمین ایک سیاہ رنگ کے فٹ بال کی شکل میں نظر آئی، جس طرح ایک گیند یا فٹ بال ہو کالے رنگ کا، زمین ساری کی ساری آسمان سے کالے رنگ کے سیاہ رنگ کے ایک فٹ بال کی شکل میں نظر آئی۔ وہ کہتی ہے کہ مگر میں نے دیکھا 2 جگہیں روشن ہیں، اس کالی زمین پر 2 مقامات ایسے ہیں جہاں روشنی ہے، باقی ساری زمین سیاہ ہے۔ اور جب تحقیق کی گئی ہائی ٹیکنالوجی دوربینوں کے ساتھ، تو ایک جگہ مکہ مکرمہ تھا اور دوسرا مدینہ تھا۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ تھا اور دوسرا مدینہ طیبہ تھا، جو روشن و تابہ نظر آیا۔ وہ کہتی اس وقت تک اس بات کو میں نے چھپا لیا، اس لیے کہ میرے ساتھ سارے کے سارے غیر مسلم تھے، عیسائی، یہودی یا ہندو تھے۔ میں نے کہا اگر ان کے سامنے میں نے چیز کا اظہار کیا تو شاید یہ مجھے نقصان پہنچائیں، لیکن اب میں زمین پہ آ گئی ہوں، میں محفوظ ہوں، اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ میں نے اس چیز کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کہ بڑے بڑے روشن و تاباں شہر بھی، پیرس وغیرہ بھی، وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی روشن و تابہ ہے تو مکہ مکرمہ ہے اور مدینہ طیبہ ہے۔ میرے کریم آقا کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، یہ مساجد جو تمہاری ہیں یہ آسمان والوں کو یعنی فرشتوں کو اس طرح نظر آتی ہیں جس طرح زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں، جس زمین والوں کو چھوٹے بڑے ستارے نظر آتے ہیں، اس طرح یہ مساجد نظر آتی ہیں، چونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا نور ان مساجد سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، آسمان والوں کو دکھائی دیتا ہے۔ تو ان ساری کے ساری مساجد کی ماں ام القری، بستیوں کی ماں حرم کعبہ ہے۔ گویا ان سب کی ماں یہ مساجد حرم کعبہ کی بیٹیاں ہیں، وہ ام القری بستیوں کی ماں حرم کعبہ کی بستی ہے، بنا پر ہی اس کا درجہ کتنا زیادہ بلند ہے۔ رب ذوالجلال کو جب منظور تھا حرم کعبہ کو تعمیر کروانا، تو یہ حرم کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کیا ہے، یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے
کس گھر کی دیواروں کو؟ کیا پہلے گھر موجود تھا؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس جگہ گھر موجود تھا، لیکن وہ مکان کی شکل میں موجود نہیں تھا، ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا۔ ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا۔ جس طرح کوئی مکان معاذ اللہ گر گیا ہو اور اس کی بنیادیں باقی ہوتی ہیں، جس کو آپ کھنڈرات کہتے ہیں، میں اس کے لیے لفظ کھنڈرات استعمال نہیں کر رہا، جس طرح آپ گرے ہوئے مکان کی بنیادوں کو کھنڈرات کا نام دیتے ہیں، حرم کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ملک شام بیت الخلیل سے اپنی نہایت ہی وفا شعار رفیقہ حیات حضرت سیدہ حاجرہ خاتون کو اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبی کو لے کے چلے ہیں، کہاں سے؟ ملک شام سے، بیت الخلیل جگہ کا نام ہے جو آپ کا گھر تھا، وہاں سے لے کے چلے تو طویل سفر طے کر کے اس وادی میں آئے تھے۔ یہ ایک جنگل بیابان تھا۔ اس وادی میں آ کر آپ نے ایک ٹیلے کے قریب اپنی اونٹنی کو بٹھایا تھا اور اپنی زوجہ محترمہ ہمارے پیارے نبی کی دادی جان سیدہ حاجرہ خاتون کو اپنی اونٹنی سے اترنے کا حکم دیا تھا۔ آپ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اپنی گود میں لے کر اونٹنی سے اتر آئی تھی اور حکم دیا تھا کہ ٹیلے کے قریب بیٹھ جاؤ۔ اس ٹیلے کے سوا وہاں کوئی مکان نہیں تھا، یہ بھی دیواریں نہیں تھی، جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ دیواریں تو ختم تھیں، بس پتہ چلتا تھا اس جگہ کبھی کوئی مکان ہوگا۔ آپ نے بیٹے کو حکم دیا تھا اور ان کے قریب کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ رکھ دیا تھا۔ حضرت حاجرہ خاتون کو ابھی تک علم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ واپس پلٹے اپنی اونٹنی کی جانب، تو تب حضرت حاجرہ خاتون کو احساس ہوا تھا ہمیں تو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو جب ابراہیم تشریف لے جا رہے تھے اونٹنی کی جانب، تو سیدہ حاجرہ بیٹھی تھی۔ بیٹھی کہاں تھی؟ ریت اور سنگریزے، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو بکھرے ہوئے تھے ریت کے میدان میں، ارد گرد کالے کالے پہاڑ تھے، یہ درمیان میں چھوٹی سی جگہ تھی جس جگہ حضرت حاجرہ خاتون کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل تک وہاں جانے والوں کو پتہ ہے کہ حرم کعبہ کے گرد گرد بڑے بڑے کالے کالے پہاڑ تھے۔ اب ان پہاڑوں کو توڑ کر ختم کر کے وہاں بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، پہلے پہاڑ ہی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ خاتون نے پوچھا کہ اے ابراہیم، ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، میں ہوں بڑھیا، یہ ضعیف العمر تو نہیں تھی، میں ہوں عورت ہوں، اور میرے پاس یہ گود میں چھوٹا سا بچہ ہے جو نوزائیدہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ہمارے پاس کوئی مرد نہیں ہے، جنگل بیابان ہے، جنگل کے درندے بھی ہوں گے، حشرات الارض سانپ بچھو بھی ہوں گے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام رو رہے تھے اس وقت، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو آپ نے بڑا مختصر جواب دیا تھا، مجھے میرے رب کا یہی حکم تھا۔ تو سیدہ حاجرہ نے جواباً کہا تھا، پھر اللہ کے نام پر میری جان بھی قربان ہے، اگر اس کا حکم تھا تو پھر میں حاضر ہوں۔ آپ واپس آتے ہوئے آپ نے ایک دعا مانگی تھی، رب میری مولا انی اسکنت من ذریتی، مولا تعالیٰ میں نے اپنی اولاد کو، من ذریتی اپنے بعض اولاد کو، یعنی اپنے بیٹے اسماعیل کو، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی، ایک ایسے جنگل میں، اسکنتو سکونت پذیر کروایا ہے، رہائش دے دی ہے، میں نے ان کو ٹھہرا دیا ہے، ایک ویسی وادی میں غیر ذی زرع، جس میں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، درخت تو دور کی بات ہے، کوئی جھاڑی بھی نہیں ہے، کوئی زراعت بھی نہیں ہے، گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، مولا تعالیٰ تیرے حرمت والے گھر کے قریب۔ کیا پتہ چلا؟ کہ وہاں گھر تھا، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ ٹیلہ رب کا گھر رہا ہے،
اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ان بیتک المحرمی، مولا تعالیٰ تیری حرمت والے گھر کے پاس پہ اتار کے جا رہا ہوں تاکہ یہ تیری عبادت کر سکیں۔ ابراہیم واپس پلٹ آئے تھے، اور پھر جب رب کائنات ان کو حکم دیا گھر کے بنانے کا، میں درمیانہ والا واقعہ نہیں بیان کروں گا، اللہ نے چاہا کبھی پھر عرض کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو حکم دیا تھا کہ اے میرے بیٹے، میرے رب نے مجھے حکم دیا اس گھر کے بنانے کا۔ یہ گھر یہاں جو ٹیلہ موجود تھا، ایک عمارت کے جو نشانات موجود تھے، اس کی بنیادیں ابھی تک جو باقی تھیں، یہ دراصل آدم علیہ السلام کے زمانے برکت نشان میں بنا تھا۔ آسمانوں پر اس کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ گھر بنا کہا تھا حرم کعبہ۔ مورخین، ارباب سیرہ یعنی سیرت نگار، اسی طرح محدثین، ارباب حدیث، اسی طرح مفسرین کرام اپنے اپنے انداز میں نقل فرماتے ہیں مختلف تواریخ اور کتب تفاسیر کے حوالہ سے۔ بحمد اللہ تعالیٰ میرے پاس بہت ساری تفاسیر کی کتابیں ہیں، میں نے جن کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ رب کائنات جل وعلا نے جب زمین کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو ایک طریقہ کار ہے، سنت الہیہ ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں آئے سنت الہیہ کے مطابق ماں باپ کے وسیلہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، ایسے ہے نا، مگر اس کی قدرت کیا ہے، چاہے تو ویسے ہی پیدا کر دے، لیکن اس کا یہ قانون ہے، اس کی سنت ہے ایک طریقے کے مطابق۔ تو زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا؟ جنہیں 6 دنوں میں بنایا ہے، فی 6 ایام۔ کتنے دنوں میں؟ ہاں بتائیے، زمین اور آسمان کو؟ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ اس میں فرق یہ ہے، عیسائی اور یہودی گستاخ ہیں، ہم گستاخ نہیں ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے، تورات، میرے پاس تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحائف انبیاء بھی میرے پاس الحمدللہ تعالیٰ جو موجودہ زمانے میں ملتے ہیں، وہ اصل نہیں، جو موجودہ زمانے میں ملتے ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں۔ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جب بنانے کا ارادہ کیا تو اتوار کے دن شروع کیا۔ اس کو عربی میں یوم الاحد کہتے ہیں، پہلا دن۔ پیر کو یوم الاثنین کہتے ہیں، دوسرا دن۔ منگل کو یوم الثلاثہ کہتے ہیں، تیسرا دن۔ بدھ کو یوم الاربعاء علی حاضر قیاس۔ کہتے ہیں کہ کس دن بنانا شروع کیا؟ اتوار کے دن۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، 6 دن تک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بناتا رہا، اور 7ویں دن ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش کی جانب استوا کیا۔ یہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ 7ویں دن اللہ تعالیٰ عرش پر چڑھ کر لیٹ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہ اللہ تھک گیا تھا۔ 6 دن تک وہ زمین و آسمان کو بناتا رہا۔ اس لیے یہودی ہفتے کے دن آرام کرتے ہیں کہ تھکے ہوئے بندے کو 7ویں دن ہفتے کے دن آرام کرنا، چھٹی کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات سبحان ہے، وہ تھکنے سے، لیٹنے سے، ٹانگ پر ٹانگ رکھنے سے اس کی شان بلند و بالا ہے۔ اللہ کی جانب ان چیزوں کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ 6 دن کیسے تھے؟ مفسرین کرام نقل فرمایا، یہ 6 دن ہر دن کم از کم 1000 سال کا تھا۔ کتنا تھا؟ پھر زمین و آسمان کو کتنے عرصہ میں بنایا؟ تقریباً 6000 سال کے عرصہ میں زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ ہر ایک چیز کو ایک پروسیس کے تحت بنایا ہے، بٹن دبا کے نہیں بنایا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ قدرت اس کی یہ ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ مثلا زمین کو بنا دیا، پھر حکم دیا تو جو زمین کے اندر جتنی اشیاء تھی وہ پیدا ہو گئی۔ خالق مالک میں کہہ رہا تھا، اس پروسیس کے تحت جو زمین کو تخلیق کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو پہلے پانی کو پیدا فرمایا، پانی پر ہوا کو چلایا، ہوا سے تلاطم پیدا ہوا، جھاگ بنا، یعنی موجیں اٹھیں، آپس میں ٹکرائیں، نتیجتاً جھاگ پیدا ہوا۔ سب سے پہلے جس جگہ جھاگ پیدا ہوا وہ جگہ حرم کعبہ کی جگہ ہے۔
پھر رب کائنات جل وعلا کی قدرت کاملہ سے اس جاگ کو پھیلا کر زمین تخلیق فرما دی گئی، وہ جاگ سے زمین تخلیق فرما دی گئی۔ اور پھر یہ جگہ جس جگہ ابتدا میں جھاگ پیدا ہوا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ تک یہ چیز اسی طرح بدستور باقی رہی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانا تھا، تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے، پہلے مختلف فرشتوں کے ذریعے، پھر اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے جگہ کا انتخاب کیا۔ اسرائیل تو وہاں جاؤ حرم کعبہ کی جگہ پر، حضرت اسرائیل کے ذریعے جہاں سے مٹی حاصل کی گئی، اور کس جگہ سے؟ حرم کعبہ کی جگہ سے، وہاں سے مٹی حاصل کر کے حضرت آدم کا گارا بنایا گیا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من صلصال حمأ مسنون، ایک گارا بنایا گیا، ایک عرصہ تک اس کو رکھا گیا، اس میں سران پیدا کی گئی، پھر اس سے انسان کو بلایا۔ اللہ بہتر جانتا کتنے ہزار سال تک میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر یہ جسد انور بنا کر حرم کعبہ کی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب جسد انور حرم کعبہ کی جگہ پر، اللہ بہتر جانتا کتنا عرصہ تک یہ پڑا رہا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہزاروں برس تک حضرت آدم کا جسم انور بنا ہوا اسی طرح حرم کعبہ کی جگہ پر پڑا رہا تھا۔ پھر رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا تھا فَإِذَا نَفَخْتُ، یہ قرآن کریم ہے، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں یہ جتنی بھی عربی کی عبارت پڑھوں گا عموماً قرآن پاک ہوگا۔ فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے فرشتوں جب اس جسد کے اندر جو میں نے تخلیق فرمایا ہے اپنے دستے قدرت سے، جب اس کے اندر میں اپنی روح کو پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم فوراً اس کو سجدہ کر دینا۔ تو جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پھر رب کریم نے کیا حکم دیا تھا؟ شیطان نے نہیں کیا ہوا کہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، اس کو مردود بارگاہ بنا دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیا حکم دیا تھا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اے آدم تو اور تیری بیوی کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں چلے جاؤ۔ پتہ چلا کہ ان کو جنت میں تخلیق نہیں کیا گیا تھا، جب ان کو بنایا گیا تھا جنت میں نہیں بنایا گیا تھا، زمین پر ان کو تخلیق کیا گیا، حرم کعبہ کی جگہ پر تخلیق کیا گیا، حرم کعبہ کی جگہ کی مٹی پر ان کو تخلیق کیا گیا۔ اور جہاں جس جگہ کے انسان مٹی ہوتا ہے مرنے کے بعد اللہ کی قدرت سے وہیں یہ جاتا ہے، گویا حضرت آدم کا مزار مقدس میں حرم کعبہ کے اندر ہے۔ کیا میں نے کہا؟ بتا دو، سارے بتا دو، کوئی مشکل بات نہیں ہے، جملہ مشکل نہیں ہے، کہہ دو حضرت آدم کا مزار کہاں ہے؟ بلند آواز سے بتاؤ، حضرت آدم کا مزار کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ کا طواف کرنے کو حکم دیا، مگر آپ قبر کا طواف نہیں کرتے، مگر آپ قبر کا طواف نہیں کرتے، حرم کعبہ کا طواف کرتے، قبر کا نہیں کرتے، مگر قبر حرم کعبہ کے اندر ہے۔ جب آپ طواف کرتے تو قبر کے نیت سے نہیں کرتے، کس نیت سے کرتے ہیں؟ حرم کعبہ کا۔ اور پھر یہ گھر جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں کوئی بھی مکان نہیں تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، شجر ممنوعہ کو چکھا اور رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ اے آدم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم تو تیری بیوی سارے کے زمین پر اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تم میں جو کوئی بھی اب نیک عمل کرے گا تیری اولاد کو، اس میں واپس جنت پہ لے آؤں گا۔ اب تم چلے جاؤ، اولاد پیدا کرو، اب تمہاری اولاد میں جو بھی کوئی نیک ہوگا میں اس کو واپس جنت پہ لے آؤں گا، برے واپس رہ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اب تشریف لائے۔ اگر جملہ آپ کو سخت محسوس نہ ہو رہا ہو تو میں یہ جملہ کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا، آدم گندوں کو زمین پر چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، اچھوں کو تو واپس لے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام جو زمین پر آئے ہیں نا، وہ گندے لوگوں کو، پلید لوگوں کو، کافروں کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، خود بھی جنت پہ چلے گئے، نیک بھی جنت پہ چلے جائیں گے، وہ اس لیے زمین پر تشریف لائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو بعض بکواس بکتے ہیں نا، مجھ پر ایک بندے نے سوال کیا تھا، کہنے لگا، میں گاؤں گیا تو ایک بوڑھے بندے نے سوال کیا تھا،
شاہ جی ایک گل تے دسو. میں کہ جی پوچھو کی پوچھنا چاہتے ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا جی بابا آدم غلطی نہ کردا تے اسی زمین تے ذلیل تے نہ ہوندے. معاذ اللہ انہیں شجر ممنوع کھادا تے اسی سانو زمین تے ہونا پیا. میں نے اسے یہ جواب دیا تھا، میں نے کہا اصل بات یہ ہے کبھی آپ کو حاجت بھی ہوئی ہے پیشاب و پخانہ کی؟ ہاں جی. میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس زمانہ میں گھروں میں لیٹرینیں نہیں تھیں، پرانی بات ہے، دیر کی بات ہے. میں نے کہا پھر تم کیا کرتے ہو؟ کھیتوں میں جاتے ہو؟ ہاں جی. پھر کیا کرتے ہو؟ پخانہ کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہو؟ جنہیں گھر کو آ جاتے ہیں. میں نے کہا وہاں کیوں جاتے ہو؟ پھینکنے کے لیے گندگی. تو آدم تم جیسے گندوں کو پھینکنے کے لیے آئے تو واپس چلے گئے ہیں. تم پخانے کو کھیتوں میں پھینک کے آ جاتے ہو نا، پیشاب کو پھینک کے آ جاتے ہو، اٹھا کے ساتھ تو نہیں لاتے. اس کو کیوں پھینکتے ہو؟ وہ گندی چیز ہوتی ہے، تمہارے جسم سے نکل گئی. تم گندے جو آدم کی پشت میں تھے نا، تم کو نکالنے کے لیے آئے ہیں کہ تم یہاں رہ جاؤ، میں تو واپس جا رہا ہوں. تو واپس چلے گئے ہیں تم کو چھوڑ کر. یہی صورتحال ہے. تو میں کہہ رہا تھا جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آپ نے کوئی مکان نہیں دیکھا. جنت میں تو محلہ تھے نا، زمین پر کوئی در و دیوار نظر نہ آیا. تو آپ نے بارگاہ رب العزت کیا کہ مولا تعالیٰ میں زمین پر کوئی بھی مکان نہیں دیکھ رہا، میں اداس ہو گیا ہوں. کوئی چھت نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، میں کس سائے تلے ٹھہروں؟ تو رب ذوالجلال نے پھر جبریل امی کو بھیجا تھا، جبریل تم جاؤ، فرشتوں کو ساتھ لے کے جاؤ اور آدم علیہ السلام کو ترغیب دو، یعنی ان کے معاون بن جاؤ اور زمین پر میرا گھر بناؤ. زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنے وہ کسی انسان کا گھر نہیں، اللہ کا گھر بنے. میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اس کائنات ہستی میں سب سے پہلا گھر جو بنا وہ کعبۃ اللہ میں حرم کعبہ ہے، مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اس جگہ کا بتا دیا جو جگہ عین بیت المعمور کے نیچے تھی. یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا شب معراج جب ملکوت السماوات کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو ساتویں آسمان پر ایک نہایت ہی نورانی محل دیکھا تھا، ایک گھر دیکھا تھا جو نور کا ایک قبہ تھا، نہایت ہی منور گھر تھا. اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ ایک شخصیت ٹیک لگا کے بیٹھی تھی. ان کا لباس اتنا سفید تھا کہ شاید دنیا میں کسی سفیدی کے ساتھ اس کی تشبیہ نہ دی جا سکے. بہت سفید لباس تھا، سفید ان کی ریشی انور تھی اور اس سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں. ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ آج تک کسی انسان کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہوگا. اس گھر کے ساتھ ٹیک لگائے جلوہ فرماتے، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے تھے. اور ان بچوں کا عالم کیا تھا؟ کوئی ان کی گود میں بیٹھا ہے، کوئی کندھوں پہ چڑھا ہوا ہے، کسی نے بازو تھام رکھے ہیں، کسی نے ان کے گلو ناز میں اپنے ہاتھ حمائل کر رکھے ہیں. جس طرح ایک مہربان باپ کے ساتھ اس کے بیٹے کھیلتے ہیں، اس طرح یہ بچے کھیل رہے تھے. منظر بڑا ہی حسین اور خوشنما تھا. میرے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے. اور یہ شخصیت جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کے جد امجد. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ آپ کے امتیوں کے، مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپنے میں فوت ہو گئے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں. یہ تمثیل ہے، یعنی جو آئندہ زمانے میں ہوگا آپ کو پہلے دکھایا جا رہا ہے.
جس طرح اہل جنت کے بعد پہلے ہی دکھا دیا۔ آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے تمثیل اور چیز کی، جو مسلمانوں کے بچے بچپنے میں فوت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پاس بھیج دے گا اور یہ ان کے پاس وہ خوشی خوشی انجوائے کریں گے۔ میرے کریم آقا رسول بھی بہت خوش ہوئے اور پھر آپ نے دیگر جگہوں کی سیر کی۔ میں بتا رہا تھا جب آدم علیہ السلام نے ابتدائی طور پر اس گھر کی بنیادوں کو رکھا تو بعض مورخین اور ارباب تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات کے حکم سے فرشتوں نے بیت المعمور کو اس جگہ جا کے رکھ دیا تھا، یعنی آسمانوں کا قبلہ کیا کر دیا تھا؟ زمین پہ لا کے رکھ دیا تھا، اور اس کا طواف پھر فرشتے بھی کرتے تھے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ اس کو تعمیر حضرت آدم نے کیا تھا۔ خیر جو بھی تھا میرا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ گھر اسی طرح بدستور رہا جہاں تک کہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں وہ طوفان آیا، جس طوفان نے سوائے ان لوگوں کے کہ جو کشتی میں سوار تھے باقی سارے در و دیوار گرا کر زمین کے برابر کر دیے، اور پہاڑوں کے اوپر تک پانی رہ گیا، اور یہ 6 ماہ تک پانی اسی طرح رہا تھا۔ اور پھر یہ جودی پہاڑ پر حضرت نوح کی کشتی 10 محرم الحرام کو آ کے ٹھہری تھی۔ بہرحال واقعہ اپنی جگہ، تو یہ پھر مکان جو تھا وہ اگر بیت المعمور تھا تو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب یہ جگہ کیا باقی رہ گیا تھا؟ کوئی ٹیلا کیا باقی رہ گیا تھا؟ ویسے آپ جاگ رہے ہیں نا جی، دھیان بھی میری طرف ہی ہے نا۔ چلو الحمدللہ تعالیٰ شہر اتنا زیادہ انحباق ہو گیا، اتنی توجہ ہو گئی کہ آپ کو سابقہ بھولتا جاتا ہے، اگلا سنتے جاتے ہیں۔ بھولنا نہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ تو وہ ٹیلا جس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لبتے جگر کو اور اپنی زوجہ محترمہ رفیقہ حیات حضرت میرے نبی کی جدہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہیں حضرت سیدہ حاجرہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ علیہا، ان کو چھوڑ کے گئے تھے۔ رب کائنات کا پھر حکم ہوا اے ابراہیم اس جگہ میرا گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس جگہ تشریف لائیں۔ درمیان میں نے سارا واقعہ وہ چھوڑ دیا ہے۔ تشریف لائیں اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو حکم دیا اے میرے بیٹے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب وہ گھر تعمیر کر رہے تھے حکم کس کا تھا؟ شاباش، آپ نے سچ کہا۔ اسی طرح میری بات کا جواب دیتے رہیں، مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور میں بیکار گفتگو نہیں کر رہا۔ حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور بھیجا تھا جبریل کو۔ کس گھر کا حدود اربعہ، کون سی دیوار کتنی لمبی ہوگی، کتنی چوڑی ہوگی، کتنی اونچی ہوگی، دروازہ کہاں ہوگا، اس گھر کی بنیاد کہاں رکھی جائے گی، وہ آدم علیہ السلام نے جو رکھی تھی جبریل امین نے اس کو ظاہر کیا۔ اور پھر اسماعیل ذبیح اللہ معامد تھے، ابراہیم بنانے والے تھے۔ کتنی عزت والے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء ہیں، ان کے بعد پیدا ہونے والے سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی نا اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی جو بنیادی دین ہے نا وہ ابراہیم کا دین ہے۔ کون سا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن اسی دین پر عمل کرتے جو ابراہیم کا، ملت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہیں۔ کتنی شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیے گا۔ کتنے شاندار نبی ہیں کہ میرے نبی بھی ان کے دین پر عمل کرتے ہیں، ملت ابراہیم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا ذبح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، مگر عمل کس کا ہے؟ حرم کعبہ کا طواف، حج، یہ سب ابراہیم کے اعمال ہیں، ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تفصیل میں جاؤں گا وقت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ اتنی عزت والے نبی ہیں، اور اسماعیل ذبیح اللہ میرے نبی کے جد امجد ہیں۔ یہ دونوں گھر کو بنا رہے تھے۔ حکم کس کا تھا؟ بنانے والے کون تھے؟ اللہ کے 2 برگزیدہ نبی، ابراہیم و اسماعیل۔ بنانے والے اللہ کے 2 برگزیدہ نبی، اور معاون کون تھے؟ جبریل امین۔ جبریل امین معاون ہے، یہ 2 نبی بنانے والے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم کے تحت یہ گھر بن رہا ہے، مگر عمل کا انداز کیا ہے؟ پتھر رکھ رہے ہیں تو کیا کہیں؟ ربنا تقبل منا، اے مولا ہماری جانب سے قبول کر لے، اے رب ہماری جانب سے
लफ्ज़ रब की मैं कई दफ़ा तशरीह कर चुका हूँ। मेरे हलक से जो आवाज़ निकल रही है गाय या बैल की तरह की आवाज़, मेरी ज़ुबान, मेरे होंठ, मेरा जबड़ा, उसको रोक कर मेरी ज़ुबान कभी आगे आती है, कभी पीछे जाती है, कभी सुकड़ती है, कभी फैलती है। मेरे हलक से निकलने वाली आवाज़ को अल्फाज का जामा पहना रही है। मुझे नहीं पता मेरी ज़ुबान किधर दाएँ लग रही, बाएँ लग रही, ऊपर है, नीचे है। मेरी ज़ुबान को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन इसकी तरबियत कर रहा है? वो ज़ात जिसको रब कहते हैं। मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखों को कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं और आप सुन रहे हैं ना हाज़िर क्या, एक एक लम्हा हम अपने रब की रब्बूबियत के मोहताज हैं। इसलिए उनका रब्बाना, ए मेरे परवरदिगार, तकब्बल मिन्ना, हमारी जान से कबूल और होता है, तकब्बल और होता है। कबूल होते हैं वो शे काबिल कबूल हो, उसको कबूल कर लिया जाता है। मैं उसकी मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। आप किसी को हदिया दें, 1000, 2000, 10,000 रुपया हदिया दे दें, आप किसी को लिबास दे दें, आप किसी को खाना दे दें, आप किसी को अच्छा तोहफ़ा दे दें और वो उसको कबूल कर लें, ये होता है कबूल करना। अरबी में तकब्बुल तफ़ाउल के वज़न पर है, बिल तकल्लुफ़, तकल्लुफ़ के साथ किसी चीज़ को कबूल करने को तकब्बुल कहते हैं। मेरी बात आपने समझनी है, बड़े गौर के साथ मेरी बात को आपने सुनना है। तरबियत का हिस्सा है ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, आपकी तरबियत कर रहा हूँ, और इसी मकसद के लिए मैं जो पढ़ाया करता हूँ, आपकी तरबियत के लिए। तकब्बुल, तकल्लुफ़ के साथ किसी चीज़ को कबूल करना तकब्बुल कहलवाता है। मैं उसकी मिसाल एक समझाता हूँ। फटे पुराने मैले कुचैले बदबूदार कपड़े हैं और आप देना चाहते किसी अजीम शख्सियत को जो बड़ा अमीर है, बड़ा अमीर है, ख़ानदानी शख्स है, आप उसको कपड़े देना चाहते हैं तो आपको देने को जी चाहेगा? क्या कहेंगे? ये तो उसके लायक है ही नहीं। आप किसी शख्सियत को बुलाते हैं, बड़ी अलामा शख्सियत को या बहुत बड़े इंसान जिसको आप समय बुलाते हैं, और वो रोटी पेश करते हैं जिसको फफूंदी उल्ली लगी हुई बदबूदार रोटी, बासी पुरानी रोटी पेश करते हैं, तो आपको पेश करते हुए हया आता है कि नहीं? अगर वो चीज़ें कबूल कर ले वो बंदा, जिसको तकब्बुल कहते हैं। मेरी बात आप समझियो कि नहीं समझे? जो चीज़ ना काबिले कबूल हो उसको कबूल कर लिया जाए तो उसको तकब्बुल कहते हैं। इब्राहिम कहते मौला ताला ये अमल काबिल कबूल तो है नहीं, मगर तेरी ज़ात करीम है, तू कबूल कर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मर्तबा देखिए, मुकाम देखिए। हम एक दिन कभी अल्लाह ताला हमारी आँख खोल दे, तहज्जुद पढ़ लें, तो अगली सुबह हम लोगों को बताते हैं, ओ जब मैं तहज्जुद के वक्त उठा था ना, आसमान पर बादल था या बादल नहीं था। बादल बताना नहीं, ये बता रहा मैंने आज तहज्जुद पढ़ी है। तेरी तहज्जुद की क्या हकीकत है, तेरी नमाज़ों की क्या हकीकत है, तेरे रोज़ों की क्या हकीकत है, तेरी इबादत ज़ुहद और तक़वा की क्या हकीकत है। 2 हज कर ले तो लहाज अपने नाम के साथ लिखते हैं। कोई पूछे तो शौक़ से बताता मैं तो हाजी हूँ और मैं शरीफ़ैन का, मैं नहीं ऐसे करता। वो तो ऐसे करता भी हो तो झूठ बोलता है, बताना चाहता है मैं बड़ा हाजी हूँ। वो तेरी हैसियत क्या है? अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? तेरे हुक्म से अमल कर रहा हूँ। मेरा बेटा तेरा नबी मेरे साथ है, तेरा जिब्रील मेरे मुआवन है, मगर गरूर नहीं का मौला तो कबूल कर लेने इस लायक तो नहीं है कि मैं कहूँ कबूल कर ले। तकब्बल मिन्ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने कई दफ़ा ये सुना, मेरे नबी फरमाते हैं 99 बीमारियों का ये इलाज है। ये ला हौला वला कुव्वा कितनी? 99 बीमारियों का इलाज है। दरअसल ये क्या फरमाया, पहले ज़माना में कोई किसी से पूछता था बाबा जी मुझे कोई अमल बता दो, वजीफ़ा, फरमाते थे पढ़ ली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना मशहूर हो गया, अब हर बंदे को याद है, इतना मशहूर हो गया। इसका माना क्या बनता है? ला हौला वला कुव्वता, मुझे कोई भी गुनाहों से नहीं बचा सकता, वला कुव्वता, ना मुझे नेकी की ताकत दे सकता है, इल्ला बिल्लाह, मगर मेरा अल्लाह। मिंबर रसूल पर बैठा हूँ,
اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو میں آپ کو نصیحت کی باتیں سنا رہا ہوں یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے سنا رہا ہوں۔ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، یہ جو بھی ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگر مجھے علم دیا تو میرے اللہ نے، اگر فہم و شعور دیا تو میرے اللہ نے، اگر ذہن دیا تو میرے اللہ نے، اگر سمجھانے کا طریقہ مجھے سمجھایا تو میرے اللہ نے۔ اس کی عزت کی قسم، اگر میرا اللہ میرا معاون نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نیکی نہیں کر سکتا تھا۔ لا حول، اگر مجھ کو گناہ سے بچایا تو میرے اللہ نے بچایا۔ اس کی عزت کی قسم، اگر وہ مجھ پہ کرم نہ کرتا، مجھ کو گناہوں سے نہ بچاتا، میں برباد ہو چکا ہوتا، میں شیطان کا چیلا ہوتا۔ مگر اس کی رحمت جان لیا کیجئے، تمہیں رب کریم کسی بھی گناہ سے بچائے، تم دیکھو کہ میں اس گناہ سے بچ گیا ہوں، اس کریم کا شکر ادا کر لے گا۔ مولا تعالیٰ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ یہ نہ کہیو جی میں بڑی دیانتداری سے کام لیتا ہوں، تو کون ہے اور دیانتداری کیا ہے؟ تیرے رب نے تجھے توفیق دی، تو نے دیانتداری سے کام لیا۔ اور جی میں بڑا سچا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اور تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر تجھے جھوٹ سے بچایا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرے اللہ نے بچایا ہے۔ تو کون ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے والا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ ہم معاذ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، معمولی ایکسیڈنٹ بن جائے تو ایک ڈھیری بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تیری روح نکل جاتی ہے، گوشت کے ایک ڈھیری بن جاتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہے کیا؟ چلتے چلتے رب کریم چاہے تیری روح کو قبض فرما لیں، دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر تجھے زندگی کی بھیک دی ہے تو میرے رب نے، نیکی کی توفیق دی ہے تو میرے رب سے، گناہ سے بچایا ہے تو میرے رب نے۔ ہمیشہ اس کو تو یاد رکھ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے یہی ملتا ہے کہ آپ نے اتنا اعلیٰ کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کے حضور عرض کیا، مولا تعالیٰ میرا کام اعلیٰ نہیں ہے مگر تیری ذات تو اعلیٰ ہے نا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا ہماری جانب سے قبول کر لینا، چیز تو حقیر ہے مگر تو کریم ہے، جو سننے والا بھی ہے اور میرے دل کی کیفیت کو جاننے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا بلند مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ دعا کر تو اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔